امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پردہ پارک ڈاکخانے قاسمہ پارک پہنچے تو یہاں ان کا چیئرمین فراز حسیب، لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین فراز حسیب، وائس چیئرمین اسحاق تیموری، کوارڈینیٹر صغیر احمد انصاری کے ساتھ ساتھ یونین کونسلز کے چیئرمین اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد ناصر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر پارک ریحان حمدانی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے جب پارک پہنچے تو باقاعدہ ربن کاٹ کر اس کا افتتاح بھی کیا، جو یقینی طور پر یہاں جو خواتین بچے موجود تھے ان سے بھی حافظ نعیم الرحمان نے ملاقات کی اور یہاں موجود خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی کا شکریہ ادا کیا کہ ایک تباہ حال جگہ پر ایک خوبصورت پارک بنا دیا گیا ہے اور اس پارک کے باہر ایک عظیم الشان کچرا کنڈی ہوا کرتی تھی جس کو ختم کر کے روڈ کی تعمیر اور اسٹریٹ لائٹ بھی لگا دی گئی ہے، جس پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اس پارک میں حافظ نعیم الرحمان پہنچے تو یقینی طور پر یہاں معصوم ننھے منھے بچے کھیل کود میں مصروف تھے اور کچھ تو بڑے مزے سے جھولے جھول رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، جھول لو، اس لیے کہ یہ کھنڈر تھا، اب آباد ہو گیا ہے۔ تاہم یہاں پر حافظ نعیم الرحمان نے باقاعدہ پودا بھی لگایا اور پودا لگانے کے ساتھ ساتھ اس میں پانی بھی ڈال دیا اور کہا کہ دعا کی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد و قائم و دائم رکھے اور یہ بڑا ہو اور یقینی طور پر اس کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ تاہم اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرتے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے موقع دیا چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب کو، تو انہوں نے آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ بتایا۔ سنیے فراز حسیب چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر آج جو ہے افتتاح کے لیے آئے۔ سب سے پہلے یہ ہم نے یہاں قاسمہ سندھی ہوٹل پہ جو ہے پردہ پارک کا افتتاح کیا ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے ہم نے محمدی کالونی میں جو ایک پہلے بھی گراؤنڈ تھا ادھر ہم اسپورٹس کمپلیکس کا انشاءاللہ سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہیں پہ ہمارا جو بنو قابل کا ایک پروجیکٹ ہے حافظ صاحب کا، اس کے جو ہے افتتاح کریں گے کیمپس کا۔ اور اس کے بعد جو اسٹریٹ لائٹ ہے یہ الطاف بریلوی روڈ کی انشاءاللہ اس کا بھی افتتاح کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، صحافیوں کو بتایا، سنیے۔ یہ لیاقت آباد ہے اور طویل عرصے سے اس لیاقت آباد میں تعمیر و ترقی کا کام تقریباً رکا ہوا تھا۔ آپ دیکھتے تھے کہ یہاں پر کچرے کے ڈھیر تھے اور یہ مجھے یاد ہے یہ سڑک ڈاکخانے سے جو ہم یہاں پر آتے تھے تو راستہ نہیں ملتا تھا گاڑی گزارنے کا، اور فٹ پاتھ پہ بھی کچرا ہوتا تھا، چاروں طرف کچرا ہوتا تھا، اور اسی طرح سے یہ پارک زیادہ تر پارک جو ہے وہ تباہ حال تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین فراز حسیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے۔ وائس چیئرمین اسحاق تیموری صاحب ہیں، یہ ہمارے یو سی کے چیئرمین عبید صاحب ہیں، معین عباس مدنی صاحب ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے۔ یہ مستعدی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹاؤنز میں جو بجٹ ہے وہ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ہی پاس ہوا ہے، پاورز ہی نہیں تھیں ڈی ڈی او، اور جیسے ہی بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد سے انہوں نے کاموں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور لیاقت آباد اب ہرا بھرا ہونے لگا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام محکمے ڈیوالو نہیں کیے گئے ہیں جس طرح بلدیاتی اداروں کو ڈیوالو ہونے چاہیے۔ سالڈ ویسٹ کا الگ محکمہ ہے اور وہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق پیرلل ایک نظام چل رہا ہے، متوازی نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح جو پانی کے اور سیوریج کے مسائل ہیں وہ شدید نوعیت کے ہیں، اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس کی رسپانسبل ہے جس کے چیئرمین میئر ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ پورے شہر میں اس کی پرابلم موجود ہے۔ اسی طرح محدود اختیارات ہیں، لیکن جو وعدہ جماعت اسلامی نے الیکشن سے پہلے کیا تھا، بلدیاتی الیکشن سے پہلے، کہ ہم اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور شہر کے اور عوام کے اور کراچی کے لوگوں کے اختیار کے لیے لڑیں گے، یہ دونوں کام الحمدللہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو جو دیانتداری سے کام کر رہی ہے۔ ان کے اس کام سے بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اگر کام کرنے کی ول ہو اور واقعی دیانتداری سے لوگ کام کریں، کرپشن نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں، اپنا حصہ نہ لیں، تو بہت سے کام پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی تو آغاز ہوا ہے، اور اس آغاز میں ہی آپ نے دیکھا بھی، میں نے چند دن پہلے ناظم آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں 5 پارکوں کا افتتاح کیا تھا۔ آج یہاں پر 3-4 پارک ہیں، ایک اسپورٹس کمپلیکس کا سنگ بنیاد ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹوں کا کام بھی بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ محدود اختیارات میں اس سے بہتر پرفارمنس ہو نہیں سکتی۔ میں عوام سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور جماعت اسلامی کو آئندہ بھی اپنے مینڈیٹ
سے نوازیں گے. جس طرح لیاقت آباد نے مکمل طور پر جماعت اسلامی کو تمام یوسیز میں کامیابی دلائی ہے, آگے کا یہ سفر بھی اگر اسی طرح جاری رہا تو انشاءاللہ سندھ حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہم شامل ہوں گے, ہمارے بغیر اب کوئی حکومت سازی نہیں کر سکے گا, اور ہم پھر اس کراچی کے مینڈیٹ کو وڈیروں کے ہاتھوں نہیں بیچنے دیں گے. ہم کراچی کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کراچی کا حق لیں گے انشاءاللہ, وفاق سے بھی لیں گے, صوبے سے بھی لیں گے. ہم اب خیرات نہیں مانگتے, یہ شہر ٹیکس دیتا ہے, یہ شہر پاکستان کا ریونیو 67% جنریٹ کرتا ہے, یہ شہر کراچی سندھ کا 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. یہ ٹیکس دیتا ہے تو ملک کا نظام چلتا ہے, اور اس شہر کے ساتھ یہ بدسلوکی ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں ملتا. انفراسٹرکچر ٹیکس جو 1.2% ہے امپورٹ پہ, وہی مل جائے تو 300 ارب روپے تقریباً سالانہ کراچی کے لیے ملیں گے. ہمارے جو آپ دیکھتے ہوں گے قبضہ میئر صاحب کو, وہ بہت اس پر مصر ہیں, اصرار کر رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں جو میونسپل چارجز ہیں یہ بجلی کے بلوں میں, کے الیکٹرک کے بلوں میں لگا کر دیے جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر چارجز جمع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اگر آپ اس طرح سے ٹیکس وصول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اپنی ناکامی کا اعلان کریں, جان چھوڑیں. اس لیے کہ مسلسل 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر اس کے محکمے پیسے وصول کرتے ہیں, تنخواہیں لوگ دیتے ہیں اور ٹیکس وصول نہیں کر سکتے تو پھر ان محکموں کا کیا فائدہ؟ ٹیکس بھی بجلی کے بلوں میں لگ جائے تو سارے اگر بجلی کے بلوں سے ہی پیسے وصول کرنے ہیں تو ان محکموں کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور کے الیکٹرک چونکہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا کے ساتھ ان کی ساز باز ہے, تو بجائے اس کے کہ کے الیکٹرک سے 5.7 ارب روپے وصول کریں جو کے ایم سی کے ہیں, یہ مزید ان کو یہ طاقت فراہم کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ کے الیکٹرک مزید جو ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ برا حال کرے گی اور اس کو بلیک میل کرے گا یہ ادارہ, اور ہم مزید برباد ہوں گے. اس لیے ہم یہ قبضہ میئر صاحب کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کل کورٹ میں بھی جو عدالت نے جن وکلاء کو متعین کیا تھا اپنی معاونت کے لیے, انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ ٹیکس بجلی کے بلوں میں لگایا ہی نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے عوام کی فتح ہے, اور مافیاؤں کا ساتھ دے کر کراچی کو برباد کرنے والے, اجاڑنے والے, کرپشن کرنے والے, ٹھیکے کھانے والے اور ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے اپنی جیبوں میں رکھنے والوں کی ناکامی ہے. اس لیے تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھے گا, یہ شہر ہرا بھرا بھی ہوگا, پھلے گا پھولے گا, ہمارے بچے, ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی اب بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھیں گی. 2-3 نسلیں ان لوگوں نے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد نے برباد کر دی ہیں. ہم اپنی ان مزید نسلوں کو برباد نہیں کر سکتے. یہ شہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو وہیں اس کی اصل شان لوٹائیں گے. یہ آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اس موقع پر یقینی طور پر جہاں وہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے, وہیں پر ہم نے بھی ان سے پوچھ لیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے. بڑے تپے ہوئے تھے, اور یقینی طور پر یہ کراچی والوں کی بھی آواز ہے, اور 25 ٹاؤن کے چیئرمینوں اور وائس چیئرمین کونسلروں کی بھی آواز ہے. سنیے. 25 ٹاؤن ہیں, 25 ٹاؤنوں میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کسی سے ایکس ٹاؤن سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. کس حیثیت میں یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر ان سے نجات مل جاتی ہے تو جو ان کو پیسے اربوں میں مل رہے ہیں, اگر اس کا 30% ٹاؤن کو مل جائے تو یہ شہر بن سکتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پورا بورڈ بنایا گیا تھا, اس بورڈ کا انہوں نے فلسفہ یہ رکھا تھا کہ انہوں نے بلدیاتی اختیارات کو اپنے پاس, سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ایم کیو ایم کے پاس ڈی ایم سیز تھیں تو سب سے پہلے انہوں نے اس سے ایگریمنٹ کرنا شروع کر دیا. اگر وہ ایگریمنٹ نہیں کرتے اور اپنے عملے کو ڈیولپ کرتے اور وہ پیسے اپنے ڈی ایم سی کے لیے مانگتے تو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن انہوں نے اپنا اختیار نہیں مانگا, اس شہر کا اختیار نہیں مانگا, بلکہ سندھ کے وڈیروں کے ہاتھوں اس کو بیچ دیا, اور اس کے نتیجے میں سب مجبور ہو گئے. اب وہی ایگریمنٹ ظاہر ہے جو ڈی ایم سیز کے کیے ہوئے ہیں وہ ٹاؤنز کے گلے بھی پڑ گئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے ایگریمنٹ کو ختم کرتے ہیں تو سندھ حکومت آپ کو وہ پیسے نہیں دے گی کہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دیتی ہے. ہمارا مطالبہ ہی یہ ہے کہ اس پورے کے پورے عمل کو ڈیوالو کریں ٹاؤنز اور یو سی کی سطح پر. ہم نے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی یہ بات کی ہے, سی ایم صاحب سے بھی کی ہے, عدالت میں بھی ہم نے کیس کیا ہوا ہے کہ یہ کام کیا جائے, اور جتنے پیسے وہاں دیے جاتے ہیں اور کرپشن ہوتی ہے, ٹھیکیدار اس کا اگلا ٹھیکیدار اس کا اگلا ٹھیکیدار, وہ سب جو ہے ایک دھندا چل رہا ہے, اور اس دھندے سے سسٹم فائدہ اٹھا رہا ہے. سسٹم وہ کہ جو کرپشن اور لوٹ مار کا سسٹم پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اب لوگوں کا کام ہونا چاہیے, صفائی ستھرائی کا نظام درست ہو, اور ہمارے پیسے
हमारे आवाम पर लगे बजाय इसके कि इन लोगों की जेबों में जाएं। लियाकताबाद टाउन में आज तो इन्होंने ये सहाफ़ियों के सामने इफ्तिताह कर दिया पर्दा पार का, लेकिन जैसे फराज हसीब जो लियाकताबाद के चेयरमैन ने बताया कि मोहम्मदी ग्राउंड के संग बुनियाद भी रख दिया गया और एक कोई इंस्टीट्यूट का भी क़याम रखा गया है। बहरहाल आज लियाकताबाद टाउन में सरसब्ज़ माहौल फराम कर दिया गया है और चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब का जो दावा था ग्रीन क्लीन का, उसकी अब असल तस्वीर सामने आ रही है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।